جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو شروع میں قرآن مجید کا کچھ حصہ اور ایک دو احادیث پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جو زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، یا شادی ہو، یا غم کا کوئی موقع ہو۔ یہ کامل دین ہے اور مکمل دین ہے، زندگی کی مکمل رہنمائی کرنے والا یہ دین ہے۔ اس موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تینوں جو حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے اس میں تقویٰ کی بات ہے۔ پہلے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ نساء کی جو آیات اس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ اپنے رب سے ڈرو، اور سورہ احزاب کی جو آیات اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تقویٰ کیا ہے کہ اس موقع پر بار بار اس کی تلقین ہوتی ہے۔ تقویٰ ایک قلبی صفت کا نام ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بندہ نیکی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہو یا اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہو، ہر کام میں اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ آج کے دور کا یہ المیہ ہے، ہمارے سامنے ایک سوالی نشان ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ یہ سوالی نشان مٹ جاتا ہے، اس کی جگہ یہ آ جاتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے، اور ہر برائی سے وہ محض اس لیے بچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر مجھے سزا دے گا۔ اس جذبے کے تحت ہر گناہ سے وہ بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے، متقی سے بھی تو ہو سکتا ہے، تو یہ تقویٰ اسے توبہ پر پھر مجبور کرتا ہے۔ ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں تقویٰ انتہائی ضروری ہے۔ حقیقت میں تقویٰ کے بغیر دیندارانہ زندگی محض ایک تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے، محض چند عبادات اور سامنے نمائشی چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ حقیقی دیندارانہ زندگی وہی گزار سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کے ساتھ ایک خاص اس کا تعلق ہو، اور ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق وہ کرنے لگ جائے، اور ہر گناہ سے محض اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ بچ جائے۔ لیکن خطبہ نکاح میں خصوصاً یہ آیات کیوں پڑھی جاتی ہیں جو مسنون ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی ایک نرالی زندگی ہوتی ہے، یہ ایک چار دیواری کی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں تقویٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ زوجین ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ اگر اس چار دیواری کے معاملات چار دیواری سے باہر آتے ہیں تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج تو ہمارے خاندانی نظام جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن ایسی قانون سازی ہوتی ہیں، عورتوں کو اکسایا جاتا ہے اور ان کو تھانوں اور کچہریوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے برے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے پر۔ میں خود ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہوں، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ کتنی بڑی طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے اس وقت۔ انہی میڈیا کے غلط جو ہے نا اس سازش، بلکہ سازش کے تحت بیوی اور خاوند اگر تقویٰ ان کے اندر ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ تقویٰ اگر نہیں ہوگا اور ان کے مسائل جب چار دیواری سے باہر نکلیں گے تو پھر ان کے معاملات مزید بگڑتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر گھر کی زندگی میں اگر کچھ تھوڑا بگاڑ پیدا بھی ہو جائے تو اس کا جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ دیکھیں انسان جہاں رہتے ہیں مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، انسان فرشتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نفس ہے، بعض اوقات ایک آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، بعض اوقات گھر کی زندگی کے معاملات میں کچھ بگاڑ سبھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ اللہ نے یہ سکھایا کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی گھر والی کو واعظ و نصیحت کرے، قرآن و سنت، صحابیات کے واقعات اور آخرت کی فکر اس میں پیدا کرے، اور اس کی اگر سرکشی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس پر بھی معاملہ نہ ہو تو پھر عارضی طور پر گھر کے اندر ہی اسے ایک علامتی جدائی اختیار کر لے۔ اگر اس سے بھی معاملہ نہ ہو تو پھر ضرورت کے مطابق اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ حدود مقرر کر لیے ہیں۔ چہرے پر بالکل نہیں مارے گا، اور کوئی ایسی چیز سے نہیں مارے گا کہ جسم پر اس کا نشان پڑ جائے اور اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی کسی بھی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ اس کو سزا دی۔ لیکن بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں سزا سے بعض اوقات جو ہے نا یہ ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہ ہو اور خاوند اور بیوی سمجھے کہ معاملہ ہم سے نہیں حل ہو رہا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ خاوند کے خاندان میں سے ایک منصف آدمی، نیک آدمی، اور بیوی کے خاندان میں سے ایک منصف اور نیک آدمی، ان کے معاملہ ان کے سپرد کیا جائے۔ وہ آپس میں بیٹھیں، غور و فکر کریں، بن سکتا ہے تو بنا دیں، نہ بن سکتا ہو تو اس کو جو ہے نا ختم کر دیں، تاکہ جو ہے نا مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس میں ہمیں کوئی تھانہ نظر نہیں آتا، کوئی یونین کونسل، کوئی جرگہ نظر نہیں آتے ان معاملات کے اندر۔ ہمارے لوگ معمولی سا تنازع ہوتا ہے اور گھر کے معاملات کو جرگوں میں لے آتے ہیں، تھانوں میں اور یونین کونسلوں میں لے آتے ہیں، اور پھر بات عدالت کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ معاملہ آخرکار خراب ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی عظیم نعمت دی ہے۔ اس کتاب کے اگر ہم قریب آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی اگر اس کے سائے میں گزارنا شروع کر دیں، یقین جانیے کہ زندگی کے سارے مسائل اتنی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے، اور گھروں کے اندر جو پریشانیاں بنی ہیں اس کی وجہ بھی اس کتاب عظیم سے دوری ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب ایسی نازل کی ہے کہ اس کی تعلیمات کے نتیجے میں تو پوری سلطنت کے اندر ایسا امن آتا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی جائے تو اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ تو گھر کی زندگی کیوں نہ پرامن ہو؟ اس میں تو محبتیں ہیں، اس دین کے اندر الفتیں ہیں، دلوں کو جوڑنا ہے، ایک آسانی اطمینان کی زندگی ہے۔ لیکن بگاڑ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کو چھوڑتا ہے۔ ایک فرد اگر توڑتا ہے اور چھوڑتا ہے، اس کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر ان احکامات کی، تعلیمات کی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ چاہے کتنا امیر گھرانہ کیوں نہ ہو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی کے اندر سے سکون نکل جاتا ہے، اور وہاں بے چینی، لڑائی جھگڑے اور پریشانی آ جاتی ہے۔ اور اگر کسی ملک سے یہ دین اسلام نکل جائے، ملک کے حکمران طبقہ اللہ کی کتاب کی پرواہ نہ کرے، جس طرح آج پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، تو اس ملک کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین اور احکامات کے مطابق مکمل زندگی گزارنے شروع کر دیں، چاہے وہ انفرادی دائرے ہوں یا اجتماعی۔ انشاءاللہ یہ دنیا، یہ گھرانے، یہ انسان سب پرسکون زندگی گزاریں گے۔